اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم علموا أولادكم الأدب والدين. وقال عليه الصلاة والسلام ما نحل والد لولده أفضل من حسن الأدب أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. دوستو، بزرگوں، بھائیو، قرآن مجید کی جو آیت اس وقت میں پڑھی گئی، اس آیت پاک میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ایمان والوں سے کہ اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو جہنم سے بچاؤ. اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچاؤ اور اپنی اولاد کو بھی جہنم سے بچاؤ. قوا انفسکم و اہلیکم نارا. اہلیکم میں اہل میں اہل و عیال دونوں داخل ہیں، عورتیں اور بیویاں بھی اور بچے بھی. تو گویا یہ تعلیم ہے مردوں کو، حکم ہے مردوں کو کہ وہ اپنے گھر والوں کو جہنم سے بچائیں. گھر میں عورتیں بھی ہیں، بیویاں ہیں اور بچے ہیں، بچیاں، یہ سب اس حکم میں داخل ہیں. اب یہ سوچنے کی چیز ہے کہ ان کو جہنم سے بچانے کا طریقہ کیا ہے اور جہنم سے بچانے کا مطلب کیا ہے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی تفسیر میں ارشاد فرمایا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ ان کو دین سکھاؤ، اپنی بیویوں کو اور اپنے بچوں کو، بچیوں کو دین سکھاؤ. یہی طریقہ ہے جہنم سے بچانے کا کہ یہ جب دین سیکھیں گے تو دین کو سمجھیں گے اور دین پر عمل کریں گے، اور دین پر عمل کرنے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جہنم سے بچ جائیں گے. کیونکہ انسان کو جہنم میں لے جانے والا اس کا بد عمل ہے، برا عمل ہے جو آدمی کو جہنم میں لے جاتا ہے، چاہے وہ عورت سے ہو یا مرد سے ہو یا بچوں سے ہو. کہ آج کے جو بچے ہوتے ہیں وہ کل کا معاشرہ ہیں، وہ کل کے جوان ہیں، وہ کل کے بوڑھے ہیں، اور وہ کل کے ہمارے جائیدادوں کے مالک ہیں،
ہماری ذمہ داریوں کے وہ مالک ہوں گے، اور وہ معاشرے کو وہی سنبھالنے والے ہوں گے، انہی سے معاشرہ آباد ہوگا، اور انہی سے آبادیاں بھی آباد ہوں گی۔ وہی مسجد کے بھی ذمہ دار بنیں گے، مدرسوں کے ذمہ دار بنیں گے، علاقوں کے ذمہ دار بنیں گے، اور وہی سیاسی اعتبار سے بھی قائد اور رہبر اور ذمہ دار بنیں گے، ملی اعتبار سے، ملکی اعتبار سے، سماجی اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے، دینی اعتبار سے، ہر اعتبار سے عہدوں کو اور ذمہ داریوں کو سنبھالنے والا یہی نوجوان طبقہ ہے، اور یہی بچے ہیں جو کل ان جگہوں کو پر کرنے والے ہیں۔ تو لہذا اگر ان کو دین نہیں سکھایا گیا تو ان کے اندر جہالت ہوگی، اور بے دینی ہوگی، بد اخلاقی ہوگی، اور بہت ساری سماجی اور اخلاقی برائیاں ان کے اندر ہوں گی، اخلاقی برائیاں ہوں گی، سماجی برائیاں ہوں گی، دینی برائیاں ہوں گی۔ تو اب جب ان کے اندر یہ ساری برائیاں ہوں گی، اور ان ساری غلط کاریوں، غلط اخلاق اور جہالت اور بے دینی کے ساتھ جب یہ ذمہ دار بنیں گے اور ان اداروں کو اور ان عہدوں کو سنبھالیں گے، تو پھر اس کا کیا ہوگا؟ ان اداروں کا، ان علاقوں کا، ان مسجدوں کا، اور اس سیاسی اقتدار کا کیا حال ہوگا؟ آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ موجودہ آپ دیکھ رہے ہیں، حکومت جب ہمارے اوپر ظالموں کی مسلط تھی اور ہے، تو اس کی پشت پناہی میں اور ان کی حوصلہ افزائی کی وجہ سے یا ان کے سہارے کی وجہ سے کئی ایسے لوگ وزیر بنا دیے گئے جو کرپٹڈ ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ ان کے وہ کن کن برائیوں میں ملوث ہیں۔ ان کے ہاتھ خون میں رنگے ہوئے، ظلم میں رنگے ہوئے، اور لوٹ مار میں ان کے ہاتھ رنگے ہوئے، رشوت خوری میں رنگے ہوئے، بد کرداری، بد اخلاقی میں رنگے ہوئے، کفر و شرک میں کی دلدل میں پھنسے ہوئے، اور پھر لوگوں کے عزتوں کو، عورتوں کی عزتوں کو لوٹنے میں ان کے ہاتھ رنگے ہوئے۔ ایسے لوگ جب عہدوں پر، ذمہ داریوں پر، وزارت پر، کرسیوں پر جب آ رہے ہیں، تو وہ کتنا لوگوں میں برائیاں پھیلانے میں مددگار بن رہے ہیں، بے حیائی کس قدر پھیلا رہے ہیں، ظلم کس قدر پھیلا رہے ہیں، اور لوٹ مار کس قدر پھیلا رہے ہیں، رشوت خوری کو کتنا انہوں نے گرم کیا ہوا ہے، اور رشوت خوری اور سود خوری کو کتنا انہوں نے عام کیا ہوا ہے۔ یہ تو سب آنکھوں کے سامنے سب کو نظر آ رہا ہے۔ تو جب معاشرے کو سدھارا نہیں جائے گا، اور اس کی سدھار کا طریقہ بچوں کو بچپن سے سدھارنا ہے، تو جب بچوں کو بچپن سے نہیں سدھارا جائے گا، اور انہیں اخلاق نہیں سکھائیں گے، ادب نہیں سکھائیں گے، تہذیب نہیں سکھائیں گے، اور تمدن نہیں سکھائیں گے، اسلامی تہذیب اور تمدن اور اسلامی کلچر نہیں سکھائیں گے، دینی معلومات اور اسلامی تعلیمات سے ان کو آراستہ نہیں کریں گے، اللہ کا خوف ان کے دلوں میں نہیں بٹھائیں گے، اور آخرت کی فکریں ان کو نہیں دلائیں گے، اور دنیا کی حقیقت سمجھا کر آخرت کا بقا ان کو نہیں بتائیں گے، تو پھر کیا ہوگا؟ یہی بگاڑ ہوگا جو دیکھ رہے ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ بگاڑ آئے گا۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے ہم کو اس بات کا واحد حل بتایا کہ ظاہر ہے کہ یہ ساری برائیوں کو یہ فروغ دینے والے، پھیلانے والے یہ بنیں گے، اپنی طرف سے خود بھی یہ ساری برائیاں اور غلط کاریاں پھیلاتے ہیں، پھر دوسرے پھیلانے والے غلط کاریوں، بدکاریوں اور برائیوں کو پھیلانے والوں کو یہ سپورٹ کرتے ہیں، پیچھے سے ان کی پشت پناہی کرتے ہیں، اور ان کو سہارا دیتے ہیں، ساتھ دیتے ہیں، اور ان کے اوپر کیس نہیں چلنے دیں گے، کوئی پولیس کیس نہیں ہونے دیں گے، کورٹوں میں ان کے خلاف کیس نہیں چلنے دیں گے، اور ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کرنے دیں گے، ان کو کوئی سزائیں ہونے نہیں دیں گے، بلکہ ایسی
پشت پناہی کریں گے، سرپرستی کریں گے کہ اگر ان کے خلاف کیس بک بھی ہو جائے تو چند دن کے اندر اندر ان کو کلین چٹ مل جائے۔ خرید لیں گے، ان کے اوپر پریشر ڈالیں گے، کورٹوں پہ پریشر ڈالیں گے، ججوں پر پریشر ڈالیں گے، پولیس پر پریشر ڈالیں گے کہ وہ ان کے خلاف کوئی کارروائی نہ کرے، ان کو بری کر دیں گے اور معصوم اور بے گناہ بن کر کے باہر آ جائیں گے، دن دناتے ہوئے پھر پھریں گے۔ پھر کیا ہوگا؟ پھر اور زیادہ برائیاں پھیلائیں گے جری ہو کر کے۔ تو یہ سارے جو ہے یہ وجود میں آئے گا، سارا معاشرے کا بگاڑ اور ساری معاشرے کی خرابیاں وجود میں آئیں گی، اور ظاہر ہے اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ سیدھے جہنم کا کندہ بنا کے جہنم میں ڈھکیل دیے جائیں گے۔ یہ جہنم کے کندے بنیں گے، یہ جہنم کا ایندھن بنیں گے، اور جہنم ان سے دہکائی جائے گی، اور جہنم ان سے آباد ہوگی۔ اگر ان جہنم میں ڈھکیلے جانے والوں میں اور ان جہنم کا کندہ بننے والوں میں اور اس جہنم کا ایندھن بننے والوں میں اگر ہماری اولاد ہو تو کس قدر رونے کی اور کس قدر افسوس کی، کس قدر ذلت اور رسوائی کی بات ہوگی۔ تو لہذا ہم کیوں پسند کریں گے اس بات کو؟ بحیثیت مسلمان ہونے کے، اللہ کا بندہ ہونے کے، اللہ کے رسول کا امتی ہونے کی حیثیت سے ہم اس کو کیوں پسند کریں گے کہ ہمارے بچے اور ہماری اولادیں جہنم کا ایندھن بنے، جہنم کا کندہ بنے، جہنم کے آگ بنے، جہنم کی آگ ان سے بھڑکائی جائے اور معاشرہ ان کی وجہ سے برباد ہو، معاشرہ ان کی وجہ سے خراب ہو، اور معاشرے میں ان کی وجہ سے برائیاں اور بے حیائیاں پھیلے۔ ہم اپنی اولاد کے بارے میں اس کو کیسے پسند کریں گے؟ تو جب نہیں پسند کرتے ہو، اور ظاہر ہے کہ کوئی مسلمان نہیں پسند کرے گا، تو پھر اپنے ان بچوں کو جہنم سے بچانے کے لیے پھر ان کو دین سکھانا ہوگا، خدا کا خوف سکھانا ہوگا، اللہ سے، اللہ کے رسول سے اور دین سے اور قرآن سے، حدیث سے ان کو متعارف کرانا ہوگا، واقف کرانا ہوگا، اور اپنے ان بچوں کو دین دینا ہوگا، ادب دینا ہوگا، سلیقہ سکھانا ہوگا، خوف خدا اور فکر آخرت ان کے اندر پیدا کرنی ہوگی، اللہ کے رسول کا عشق اور اللہ کے رسول کی محبت ان کے دلوں میں بٹھانی ہوگی، اور ان کو فرائض سکھانا ہے، غسل کا طریقہ، وضو کا طریقہ، نماز کا طریقہ، اور زکوٰۃ کے احکامات، روزے کے احکامات، حج کے احکامات ان کو سکھانے ہوں گے، اور ان کو بتانا ہوگا کہ حقوق کیا ہوتے ہیں، ماں باپ کے حقوق کیا ہیں، بھائی بہنوں کے حقوق کیا ہیں، بڑوں کے حقوق کیا ہیں، چھوٹوں کے حقوق کیا ہیں، علماء کے حقوق کیا ہیں، مسلمانوں کے حقوق کیا ہیں، پڑوسیوں کے حقوق کیا ہیں، غیر مسلموں کے حقوق کیا ہیں، جانوروں کے حقوق کیا ہیں، انہیں سکھانا ہوگا۔ جب ہم ان کو تعلیم دیں گے، علم سکھائیں گے، ادب سکھائیں گے، سلیقہ سکھائیں گے، پھر یہ معاشرے کے بہترین انسان بنیں اور ایک امت مسلمہ کے بہترین فرد بنیں گے، بہترین مسلمان بنیں گے، ایک مومنانہ زندگی گزاریں گے، اخلاق والی زندگی، ادب والی زندگی، سلیقے والی زندگی گزاریں گے۔ پھر معاشرہ ان کی وجہ سے چمکے گا، نام روشن ہوگا مسلمانوں کا، ان کی وجہ سے دین پھیلے گا، امن پھیلے گا، اخلاق پھیلیں گے، اور ان کی وجہ سے برائیاں ختم ہوں گی، بے حیائی دور ہوگی، حیا زندہ ہوگی، پردہ زندہ ہوگا، اور عفت اور پاک دامنی زندہ ہوگی، بدکاریاں، زناکاریاں اور چوریاں، ڈکیتیاں، لوٹ مار، ظلم، ستم خاتمہ ہوگا اس کا۔ تو یہ ادب اور دین ایک واحد ذریعہ ہے، اور علم ایک واحد سبب ہے جو اس معاشرے کو اور ان بچوں کو جہنمی بننے سے بچانے کے لیے اور معاشرے کے بگاڑ سے روکنے کے لیے اور معاشرے کو عمدہ اور بہترین بنانے کے لیے ایک ہی ذریعہ ہے کہ ہم اور آپ ان کو علم سکھائیں، دین سکھائیں، ادب سکھائیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، ما نحل والد لولدہ، کہ کوئی والد، کوئی باپ اپنے بچے کو کوئی تحفہ حسن ادب سے بڑھ کر دے نہیں سکتا۔ کوئی باپ اپنے بچے کو کوئی تحفہ دے سکتا ہے، کوئی ہدیہ اگر اس کے باپ کی طرف سے اس کے بچے کے لیے ہے، کوئی ہدیہ ہے، کوئی تحفہ ہے، کوئی عیدی ہے، کوئی عطیہ اگر ہے باپ کا اپنے بچے کے لیے، تو سب سے بڑا عطیہ، سب سے بڑا ہدیہ
سب سے بڑا تحفہ یہ ہے کہ باپ اپنے بچے کو حسن ادب سکھا دے۔ باپ اپنے بچے کو اگر حسن ادب سکھا رہا، اچھا ادب سکھا دیا، دین سکھا دیا، بڑے چھوٹوں کی تمیز سکھا دی، خوف خدا سکھا دیا، اللہ کے رسول کی محبت اسے سکھا دی، اہل بیت کی محبت سکھا دی، فکر آخرت اس کے اندر پیدا کر دی، اخلاق اس کے اچھے کر دیے، دنیا کی محبت سے اس کو دور کر دیا اور اللہ سے اس کا تعلق پیدا کر دیا، یہ سب ادب ہی کا حصہ ہے۔ یہ ساری چیزیں اس کے اندر اگر باپ نے اپنے بچے کے اندر پیدا کر دی تو یہ بچے کے لیے باپ کا سب سے بڑا تحفہ ہے، سب سے بڑا عمدہ ہدیہ ہے، اور سب سے بہترین اس کے حصے میں عطیہ باپ کا ہدیہ اور باپ کی وراثت ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ اپنی اولاد کو مال دے کے چلے جائیں، جائیداد ان کے نام پہ لکھ کے چلے جائیں، اور ان کو کوئی دکان لکھ کر کے دے دیں، ایک دکان ان کے لیے چمکا دیں، اور ایک کاروبار ان کے لیے بنا دیں، اور ایک زمین ان کے لیے الاٹ کر دیں، ایک پلاٹ ان کے نام پر کے لکھ دیں، آگے ان کی روزی روٹی کا کوئی انتظام و بندوبست کر کے چلے جائیں، یا بچوں کو کمانے کے قابل بنا دیں، اور بچوں کو تعلیم دے کے ڈگری دلا کر کے ان کے ہاتھ میں ایک ڈگری دے کر کے ان کو ایک نوکری اور جاب دلا کے ہم مر جائیں، تو ہم نے بہت حق ادا کر دیا۔ ہمارے ذہنوں میں یہ ایک دائرہ ہے، اور اس دائرے ہی میں ہم گھوم رہے ہیں، اتنا دے دینے کو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے اولاد کا حق ادا کر دیا۔ یاد رکھیے، جو چیز آپ ان کو دے رہے ہیں وہ چیز ایک آلہ ہے، ایک ذریعہ ہے، ایک سبب ہے، ایک ہتھیار ہے، ایک ان کے سامنے سامان ہے، دنیا ہے، ملک ہے، مال ہے، جو کچھ ان کو آپ دے رہے ہیں اس کا استعمال بھی آپ نے اس کو سکھایا کہ نہیں سکھایا؟ آپ نے مال دیا ہے، آپ نے جائیداد دی ہے، آپ نے ان کو دولت دی ہے، اس دولت کو، اس مال کو، اس جائیداد کو استعمال کرنے کا طریقہ بھی آپ نے سکھایا کہ نہیں سکھایا؟ آپ نے طریقہ نہیں سکھایا، جائیداد دے دی، مال دے دیا، دولت دے دی، اس کا استعمال بھی تو آپ بتاتے کہ اس کا استعمال کہاں کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کتنا کرنا ہے، کہاں کتنا لگانا ہے، کس جگہ لگانا حرام ہے، کس جگہ لگانا ناجائز ہے، کس جگہ لگانے سے اللہ ناراض ہو جائے گا، کس جگہ تم اپنا یہ مال اور دولت لٹاؤ گے جہنم میں چلے جاؤ گے، کس جگہ لگانے سے تمہاری جنت بنے گی، یہ مال کہاں استعمال کرنے سے اللہ راضی ہوں گے، یہ مال کہاں لگانے سے تمہارے لیے آخرت کا اجر ملے گا، مال کہاں خرچ کرنے سے تمہیں خدا تعالیٰ کی طرف سے خوشنودی ملے گی، برکتیں ملے گی، رحمتیں ملے گی، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں جو ہے بہت کچھ انعامات ملیں گے، اس کا بدل اور عوض ملے گا، بہترین عوض ملے گا، تمہارے آخرت کے مسئلے حل ہو جائیں گے، اور تمہیں ہمیشہ ہمیشہ یہ مال تمہارے لیے رحمت کا ذریعہ بنے گا، عذاب کا ذریعہ نہیں بنے گا۔ یہ سارا اگر ہم نے سکھایا ہے پھر یہ مال دیا تو بھائی صحیح کام کیا۔ اب یہ سارا سکھانے کے لیے، مال کا استعمال سکھانے کے لیے کیا طریقہ ہے؟ دین سکھاؤ۔ یہ کہاں سکھایا جاتا ہے؟ مال کے استعمال کا صحیح طریقہ اور دولت کے استعمال کا صحیح طریقہ کہاں سکھایا جاتا ہے؟ دین میں سکھایا جاتا ہے، قرآن میں سکھایا گیا ہے، حدیث میں سکھایا گیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائی ہوئی پاکیزہ زندگی میں سکھایا گیا ہے۔ اگر ہم نے وہ اس کو نہیں سکھایا اور مال دے دیا، دولت دے دی اور سمجھ لیا کہ ہم نے حق ادا کر دیا، شادی کر دی سمجھ لیا ہم نے حق ادا کر دیا، اس کو ڈگری دلا دی سمجھ لیا کہ ہم نے حق ادا کر دیا، نوکری اور جاب دلا دیا سمجھ لیا ہم نے حق ادا کر دیا، دکان اس کو دے کر کے دکان پر بٹھا کر دکان چلانے کے قابل و لائق بنا دیا ہم نے سمجھ لیا حق ادا کر دیا۔ تو یاد رکھو یہ ایسا ہی ہے جیسا کسی کے ہاتھ میں تلوار دے دی، بندوق دے دی، لیکن یہ نہیں بتایا کہ تلوار چلانا چاہیے کہاں چلانا چاہیے، بندوق چلانا چاہیے تو کہاں چلانا چاہیے، اور یہ کہاں چلانے سے کسی کی جان چلی جائے گی، اور کہاں چلانا یہ ظلم ہے، اور کہاں چلانا ملک کی حفاظت ہے، کہاں چلانا جان و مال کی حفاظت ہے، یہ نہیں بتایا۔ تو ظاہر سی بات ہے زہر دے کر کے ہم نے ہاتھ میں یہ سمجھ لیا کہ یہ جان اس کی بچ جائے گی اور یہ زہر کھا کر کے نہیں مرے گا، تو یہ کیسے بات ہے؟ ناممکن بات ہے۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، علماء نے اسی لیے فرمایا اگر مال دے رہے ہو تو مال کا استعمال بھی سکھاؤ۔
جائیداد اور دولت دے رہے ہو تو جائیداد اور دولت کو بچانا اور حفاظت کرنا، اس کا استعمال کرنا بھی سکھاؤ۔ ایک چیز آدمی دے رہا ہے، جیسے کسی کو سائیکل دی، آپ نے گاڑی دلا دی، تو گاڑی دلا کر کے محض چابیاں ہاتھ میں دے کے چھوڑ دیں گے یا پہلے گاڑی چلانا سکھائیں گے؟ پہلے آپ گاڑی چلانا سکھاتے ہیں، سائیکل چلانا سکھاتے ہیں، اور پھر پہلے پرانی گاڑیوں پر بٹھا کے اس کی مشق کراتے ہیں۔ جب اطمینان ہو جاتا ہے کہ یہ گاڑی صحیح چلانا سیکھ گیا، تب آپ گاڑی دلاتے ہیں۔ کوئی بچہ جو گاڑی چلانا نہ جانتا ہو، اس کے نام پر آپ نئی گاڑی خرید کر کے چابیاں اس کے ہاتھ میں دینے کی بیوقوفی کوئی نہیں کرتا ہے۔ سمجھداری کی بات یہی ہوتی ہے کہ پہلے گاڑی چلانا سکھاتے ہیں پھر گاڑی دیتے ہیں، سائیکل چلانا سکھاتے ہیں پھر سائیکل دلاتے ہیں۔ تو ایسے ہی جو آپ مال دے رہے ہو، دولت دے رہے ہو، جائیداد دے رہے ہو، اس کا استعمال بھی پہلے سکھاؤ، اس کو کیسے کمانا چاہیے وہ بھی سکھاؤ۔ آپ نے ڈگری دلا دی یا یہ کہ آپ نے اس کو تجارت کی دکان حوالے کر دی، یہ نہیں بتایا کہ کمائی کیسے کرنا ہے۔ جھوٹ بولنا جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ کمانے میں جھوٹ بول کے تجارت کرنا جائز ہے ناجائز ہے؟ امانت داری کے ساتھ تجارت کرنے کا کیا حکم ہے؟ سچائی کے ساتھ تجارت کرنے کی کیا فضیلت ہے؟ جھوٹ بول کے تجارت کرنے کا کیا انجام ہے؟ دھوکہ دے کے تجارت کرنے کا کیا نتیجہ ہوگا؟ آپ نے دکان پر تو بٹھا دیا، یہ نہیں بتایا کہ جھوٹ بول کے تجارت کرنا جائز نہیں ہے، سچ بول کے تجارت کیا کرو۔ خیانت کرنا، دھوکہ دینا جائز نہیں ہے، امانت داری سے تجارت کرو، اس لیے کہ سچا امانت دار تاجر قیامت میں نبیوں کے ساتھ اور صدیقین کے ساتھ ہوگا۔ یہ ساری بات آپ نے بتائی نہیں، دکان پہ بٹھا دیا، تو ظاہر سی بات ہے کہ بچہ کیا کرے گا؟ دودھ میں پانی ملائے گا اور نقلی چیز کو اصلی بتا کے بیچے گا، 2 روپے کی چیز کو 4 روپے میں فروخت کرے گا، دھوکہ دے گا، جھوٹ بھی بولے گا، اور لوگوں کے مال کو ناجائز طریقے سے جمع کر کے کاروبار چمکا دے گا۔ آپ بڑے خوش ہو گئے کہ جب میں بیٹھتا تھا گلے پر، دکان پر، کیش پر، تو روزانہ 1000 روپے کی کمائی ہوتی تھی، جب سے میرا بیٹا بیٹا ہے تب سے 2000 کی کمائی ہو رہی۔ آپ بڑے خوش ہو گئے کہ بہت اچھی تجارت کرتا ہے۔ یہ اچھی تجارت ہے کہ جھوٹ بول کے 2 روپے زیادہ کما لیے، خیانت کر کے دھوکہ دے کے 4 روپے زیادہ کما لیے، اس کو آپ اچھی تجارت کہیں گے؟ یہ اس تجارت پر تو لعنت ہونی چاہیے۔ اگر بچے نے ہم جھوٹ بول کے تجارت کر کے 1000 کماتے تھے، بچہ جب سے بیٹھا دیندار تھا، تقوی پرہیزگاری کا حامل تھا، سچائی امانت داری کے ساتھ تجارت وہ کرتا تھا، اب وہ جب سے کیش پر بیٹھا ہے وہ بجائے 1000 کے 500 کما کے لا رہا ہے، تو آپ اس کو شاباشی دیجئے کہ جب میں بیٹھتا تھا تو جھوٹ بول کے تجارت کر کے 1000 کماتا تھا، آج میرا بیٹا دین سیکھ کر دینداری کے ساتھ بیٹھ کے تجارت کر رہا ہے، چاہے 500 روپے کما کے لا رہا ہے لیکن یہ حلال کما کے لا رہا ہے۔ مجھے اس 1000 حرام کے 1000 سے یہ حلال کے 500 روپے میرے لیے افضل ہیں۔ سینے سے لگائیے، گلے سے لگائیے، اور اس کو بوسہ دیجئے، کیونکہ یہ حلال کمائیے، خالص حلال ہے، اس میں حرام کی آمیزش نہیں ہے۔ تو بہرحال میرے دوستو، آدمی کو چاہیے کہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ پہلے اپنے بچوں کو دین سکھائے، علم سکھائے، خدا کا خوف سکھائے، اور مال و دولت کے استعمال کا طریقہ سکھائے، کمانے کا طریقہ سکھائے، خرچ کرنے کا طریقہ سکھائے، دین کے ذریعے سے، شریعت کے ذریعے سے، سنت کے ذریعے سے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی کے ذریعے سے، اور علم دین کے ذریعے سے۔ پھر آپ اس کو دکان بھی دیجئے، کارخانہ بھی دیجئے، ڈگری بھی دلائیے، عہدہ بھی دلائیے، اور کوئی جاب بھی ضرور دلائیے، دولت بھی اس کے نام پر کر دیجئے، جائیداد بھی اس کے نام پر کر دیجئے، شوق سے کیجئے، اس لیے کہ امید ہے کہ یہ بچہ دیندار بن گیا ہے، دینداری کے ساتھ یہ اب کوئی حرام نہیں کمائے گا، دینداری کے ساتھ اپنے مال کا یہ غلط استعمال نہیں کرے گا، اپنی دولت کو یہ برباد نہیں کرے گا، مجھے پوری امید ہے۔ اب مطمئن ہو گئے انشاءاللہ، اب یہ بچہ جہنم نہیں کمائے گا، بلکہ یہ جہنم سے اپنے کو بھی بچائے گا، آپ کو بھی بچائے گا، اپنی اولاد کو بھی بچائے گا، اور امت کو بھی جہنم سے بچائے گا۔ تو اس لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث، اس آیت پاک کی تفسیر میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ اپنی اولاد کو دین سکھانا ہی ایک واحد ذریعہ ہے جس سے ہماری اولاد جہنم کا کندہ، جہنم کا ایندھن، جہنم کی آگ بننے سے
بچ سکتے ہیں۔ اگر ہم نے اپنی بیوی بچوں کو دین نہیں سکھایا، علم نہیں سکھایا، تو پھر یہ جہنم جائیں گے اور ہماری آنکھوں کے سامنے جائیں گے۔ اور ظاہر سی بات، ایک بات اور ذہن میں رکھ لیجئے، جب اولاد جہنم جائے گی تو تنہا اولاد نہیں جائے گی، وہ ماں باپ کو بھی ساتھ لے جائے گی۔ کیوں؟ کہ ماں باپ کے جہنم میں جانے کا سبب، اولاد کے جہنم میں جانے کا سبب ماں باپ بنے۔ تو جب اولاد کو جہنم میں لے جایا جائے گا تو اولاد کلیم کرے گی اللہ کے دربار میں، وہ اللہ کے دربار میں پیش کریں گے کہ یا اللہ، آپ اس والد سے پوچھئے جو یہ میرے بڑے تھے، میں بچہ تھا، میں نہیں جانتا تھا کہ دین کیا ہے، علم کیا ہے، قرآن کیا ہے، حدیث کیا ہے، اور خدا کیا ہے، آخرت کیا ہے، دنیا کیا ہے، میں اس کو نہیں جانتا تھا، یہ جانتے تھے۔ انہوں نے مجھے کیوں نہیں دین سکھایا؟ انہوں نے مجھے کیوں قرآن نہیں سکھایا؟ انہوں نے مجھے کیوں علم دین سے وابستہ نہیں کیا؟ انہوں نے کیوں مجھے آخرت سے متعارف نہیں کرایا؟ مجھے اللہ سے، اللہ کے رسول سے انہوں نے کیوں نہیں جوڑا؟ آپ پہلے ان سے پوچھئے۔ ظاہر سی بات ہے، جب بچے یہ کہیں گے اللہ کے دربار میں تو باپ سے باس پرس ہوگی، سوال ہوگا، باپ سے اللہ پاک سوال کریں گے، باپ کو اللہ کے ہاں جواب دینا پڑے گا۔ باپ ذمہ دار ہے، اسے اللہ کے ہاں جواب دہی کرنی پڑے گی، اور اللہ کے ان سوال کا جواب اسے دینا پڑے گا کہ تم نے اپنی اولاد کو دین کیوں نہیں سکھایا، علم کیوں نہیں سکھایا، ان کو اخلاق کیوں نہیں سکھایا، ادب کیوں نہیں سکھایا؟ باپ سے سوال ہوگا۔ ہاں، اگر باپ نے سکھایا، پڑھایا، لکھایا، ادب بھی سکھایا، سلیقہ بھی سکھایا، تربیت بھی دی، تعلیم بھی دی، اور تعلیم کے اداروں سے جوڑا بھی، ان کو علماء سے ان کو جوڑا بھی، دعوت و تبلیغ کے دینی کام سے ان کو وابستہ بھی کیا تاکہ یہ تقوی والا ہو جائے، دیندار ہو جائے، آخرت والا ہو جائے، دین کے کام میں لگ جائے، دین کے کام آ جائے، دین سیکھ لے، کسی نہ کسی طرح اللہ والے سے اس کو جوڑ دیا تاکہ اللہ والے کی صحبت میں رہ کر کے یہ تربیت پا جائے، مدرسے سے جوڑ دیا، مکتب سے جوڑ دیا، سب کچھ کوشش پوری کی، پھر بھی اگر اولاد بگڑ گئی اور ساری کوششوں کے باوجود وہ اولاد بگڑ گئی تو پھر اب باپ پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے، باپ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہوگی۔ اولاد اگر بڑی ہو کر کے باپ کی ساری کوششوں کے باوجود بگڑ جاتی ہے، ذمہ داری باپ کی نہیں ہوگی، ماں باپ کی ذمہ داری نہیں ہوگی، ماں باپ اللہ کی پکڑ سے بچ جائیں گے، چونکہ انہوں نے دین سکھانے میں، علم سکھانے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی، اپنی پوری کوشش کر کے، ڈانٹ کر ہو، تنبیہ کر کے ہو، مار کر ہو، سختی سے ہو یا نرمی سے ہو، سمجھا بجھا کر ہو، ہر طریقے سے کوشش کر کے باپ نے، ماں نے ان کو علم سکھانے، دین سکھانے، قرآن سکھانے، اور خدا سے جوڑنے، اللہ کے رسول سے جوڑنے، دین سے ان کو جوڑے رہنے، دین کے کاموں سے لگائے رکھنے کی ساری کوششیں سبب کے طور پر پوری کر ڈالی، تو اب ماں باپ کی ذمہ داری نہیں۔ لیکن اگر نہیں کیا تو پھر کیا ہوگا؟ بعض لوگ، میں آپ کو ایک آیت، وقت ہو گیا ورنہ میں ایک آیت پاک کی تشریح کرتا اور آئندہ انشاءاللہ یاد رہے گا تو ضرور کروں گا۔ قرآن مجید میں اللہ نے یہ بات فرمائی ہے، اب بعض بیویاں، بعض اولاد تمہارے دشمن ہیں، ان سے بچ کے رہو۔ قرآن میں اللہ کہہ رہے ہیں تمہاری بعض بیویاں یعنی بعض لوگوں کی بیویاں، تمہاری بعض اولاد یعنی تمہاری اولادوں میں سے بعض یا بعض لوگوں کی اولاد، یہ تمہارے دشمن ہیں، ان سے بچ کے رہو۔ اب یہ آیت ہے، اللہ کی آیت ہے، قرآن میں اللہ کہہ رہے ہیں۔ اب اس کی کیا تشریح ہے میں آئندہ عرض کروں گا انشاءاللہ کہ کیسے یہ دشمن ہیں اور ان سے بچنے کا کیا مطلب ہے، وہ انشاءاللہ آئندہ عرض کروں گا۔ اور آج میں اس بات پر اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں کہ میں آپ حضرات سے نیت چاہتا ہوں کہ ہم نیت کریں، ہم اپنی اولاد کو دین ضرور سکھائیں گے۔ کچھ آپ سکھاؤ یا نہ سکھاؤ، دین ضرور سکھاؤ۔ آپ انہیں ڈگری دلاؤ نہ دلاؤ، مگر دین ضرور سکھاؤ، قرآن ضرور سکھاؤ، حدیث ضرور سکھاؤ، اور علم دین ضرور پڑھاؤ۔ فرائض ان کو سکھاؤ، فرض کیا ہے، سنت کیا ہے، مستحب کیا، مکروہ کیا، حرام کیا، حلال کیا، اس کی تمیز ان کے اندر ضرور پیدا کرو۔ مکتب سے جوڑو، مدرسوں سے جوڑو، علماء سے جوڑو، دین کی محنتوں، دعوت و تبلیغ کے کام سے ان بچوں کو جوڑو، اور علماء کی صحبتوں میں بھیجو، اہل اللہ کی، اللہ والوں کی مجلس میں لے کر آؤ، اللہ والوں سے بچوں کی ملاقات کراؤ، اللہ والوں کا ان کے سروں پہ ہاتھ رکھواؤ،
اللہ والوں سے ان کے اوپر دم کرواؤ، اللہ والوں سے پانی دم کرا کے ان بچوں کو پلاؤ، اور اللہ والوں سے درخواست کرو، دعا کی کہ ان بچوں کے لیے دعا کر دیں۔ یہ سبب ہیں، طریقے ہیں اپنے بچوں کو دیندار بنانے کے لیے، اور اپنے بچوں کو ناجائز اور حرام اور بے ادبی کے کاموں سے بچانے کے لیے یہ ایک ذریعے ہیں۔ دین کی مجلسوں میں لے گا، کئی دین کی مجلس ہو رہی ہے، بیان ہو رہا ہے، اور مجلسوں میں بچوں کو لے کر آ کے بٹھاؤ، اپنے پاس بٹھاؤ، اور مسجد لا کے آزاد مت ہو جاؤ کہ بس مسجد میں لے کر آ گیا، کہ نہیں، اپنے ساتھ بٹھاؤ، دیکھو بچہ سن بھی رہا ہے کہ نہیں سن رہا ہے، متوجہ کرو، دین کی بات ہو رہی ہے، کہیں تبلیغ کا بیان ہو رہا ہے، کہیں اجتماع ہو رہا ہے، کہیں کوئی جماعت آئی ہوئی ہے، کہیں کوئی اللہ والے کی مجلس ہو رہی ہے، کوئی ذکر کی مجلس ہو رہی ہے، کہیں علمی مذاکرہ ہو رہا ہے، کہیں بھی کوئی ایسے موقع مل رہے ہیں، اپنے بچوں کو ضرور یاد کرو، خود آ کے نہیں بیٹھ جانا، اپنے بچوں کو لے، اپنے بچوں کی خاطر آپ خود بھی آؤ۔ کہیں پتہ چل گیا کہ جلسہ ہو رہا ہے، ایک بڑے عالم آئے ہوئے ہیں، وہاں ضرور جانا ہے، اور اپنی گاڑی سٹارٹ کر کے خود نہیں جانا، تلاش کرو بچہ کہاں ہے، چاہے چھوٹا بچہ ہو، سمجھدار ضرور ہے، نابالغ بچہ ہی کیوں نہ ہو، لیکن دین کی سمجھ ضرور رکھتا ہے، ایسے بچے کو ساتھ میں لے کے جاؤ، علماء کی مجلس میں، جلسے میں، پروگرام میں شریک کراؤ، اپنے پاس بٹھاؤ، سناؤ بیان کو، گھر جا کے واپس پوچھو کیا بیان ہوا آج بتاؤ، بچوں سے پوچھو۔ بہرحال میرے دوستو، ہماری زندگی میں اگر ہم اپنے بچوں کو اس طرح دین سے جوڑنے کی اگر کوشش نہیں کریں گے، کل یہ بچے ہمارے ہاتھوں سے نکل جائیں گے، اور پھر ہمیں خون کے آنسو رونا پڑے گا، اس کے بعد بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ ہماری سب کی اولاد کی بہرحال پر بھرپور حفاظت فرمائے، ہم سب کی اولادوں کو اللہ پاک دیندار بنائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا